بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک انڈیا جنگی صورتحال کی جو موجودہ پوزیشن ہے، دو قومی نظریے کی وجہ سے بڑی عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں پہلے حال ہی کی وہ نظم پیش کرتا ہوں تاکہ پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد ایک ہندو کی جو لکھی نظم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو دماغ کی ساری کھڑکیاں بالکل کھل جائیں گی اور دماغ کے سارے چولہے ہل جائیں گے۔ حال ہی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے: کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا اللہ کا تو کافر، جو کہ آگ پر پیر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ یہ تھوڑی بہت ساتھ میں تشریح بھی کرتا جاتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور بت کی پوجا کرتا ہے اور وہ دوسرا ہے یعنی مسلمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور جو اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، چاہے یہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین مکہ جو بیٹیاں ٹھہراتے تھے، وہ کافر ہیں، اور جو آگ کی بندگی کرتے ہیں وہ کافر ہیں، ستاروں سے جو فیض حاصل کرتے ہیں وہ کافر ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں۔ کہا گیا کہ یہ جو مومن ہیں، یہ جو کلمہ پڑھنے والے، یہ جو مرضی کریں، یہ کافر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جس کی مرضی عبادت کریں اللہ کے علاوہ، گھوڑوں کو پوجیں، قبروں کو پوجیں، مزاروں کو پوجیں۔ ابھی یہ بات آگے آ رہی ہے۔ نبی کو جو چاہیں اللہ کر دکھائیں، یعنی نبی کو اللہ کے رتبے پر بٹھا دیں۔ یہاں مسلمانوں نے کہہ دیا وہی جو عرش پر مصطفی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اتنی اتنی بڑی بڑی باتیں کہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ سرکار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ان کی کتابوں کے اندر ایسے ایسے عقیدے ہیں۔ نبی کو جو چاہیں اللہ کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ یہ سارے رافضی جتنے یہ شیعہ ہیں سارے کہتے ہیں ہمارے اماموں کا رتبہ ہے انبیاء سے اوپر ہے۔ یہ جو مرضی کہیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، یعنی عرس کریں، میلے کریں، چادریں چڑھائیں، جو مرضی کریں، وہ ہندوؤں والے ساری رسمیں ادا کریں مزاروں کے اوپر، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی ان کی توحید ختم ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، ان کا اسلام بگڑتا ہی کوئی نہیں ہے، جو کریں کفر کریں، شرک کریں، جو مرضی کریں۔ یہ تو نظم تھی، حال ہی کی مشہور نظم ہے۔ اب ذرا ایک ہندو کا کلام سنیں، وہ بھی شکوے والے انداز میں ہے کہ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا ایک ہی برفو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک دربار پر سر آپ بھی دھرتے نہیں، اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استحان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز بھی تو قبرستان ہے، اپنے دیوتاؤں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گن سکتے نہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے، وقت مشکل اگر نعرہ بجرنگ بلی، آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ حیدر علی، ہم بھجن کرتے ہیں گا کے دیوی دیوتا کی خوبیاں، آپ بھی مزاروں پہ گاتے ہیں جھوم کر قوالیاں، ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر پانی یا دودھ کی دھار، آپ کو دیکھا چڑھاتے بکرا چادر شاندار، بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نار سکر، یعنی اگر ہم بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے تو سنو، آپ پوجیں قبر کو کیوں ملے جنت میں گھر، آپ مشرک ہم بھی مشرک معاملہ جب صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم، یہ کوئی انصاف ہے؟ یعنی ہندو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ انصاف کرے گا کہ جس شرک کی وجہ سے ہمیں وہ آگ میں ڈالے گا، اسی شرک کی وجہ سے مسلمانوں تمہیں جنت میں کیسے ڈالے گا؟ کیا یہ اللہ کا انصاف ہے؟ کتنا ملتا جلتا میرا آپ سے ایمان ہے، یعنی یہ ہندو کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، مگر آپ ہم کو کہتے ہیں کہ بے ایمان ہے، شرکیہ اعمال سے گر ہوئے غیر مسلم ہم، پھر انہی اعمال سے کیسے رہے مسلم تم، ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ورنہ دوزخ میں رہیں گے حضرت آپ بھی۔ اللہ کے بندو غور کرو، اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے اور پھر بغیر سوچے سمجھے اگر وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے
تو آج جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہندو مرے گا تو وہ تو ہے ہی جہنمی، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن ان شرک کرنے والوں کو اگر یہ موت آ گئی اور پوری دنیا ان کو بے شک شہید بھی کہتے رہی، تو وہاں ان دونوں مشرکوں کا جب جہنم میں آپس میں آمنا سامنا ہوگا تو یہ مسلمان صاحب کہیں گے کہ حضرت جی آپ تو جہنمی ہیں، میں بھی آ گیا، اور وہ بھی اس کو کہے گا کہ مجھے تو تم کافر کہتے تھے اور تم کیوں آ گئے، تم تو شہید ہوئے تھے۔ تو چونکہ شرک کی وجہ سے اس کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، میرا یہی کہنا ہے تم سے کہ تم تو مرنے جا رہے ہو، اب تو اپنا ایمان درست کر لو، شرک سے توبہ کر لو، معافی مانگو، اور بڑے لیول پر جتنے یہ لوگ ہیں یہ عقیدے کی بات کو مانے، پہلے اپنے بتوں کو توڑو۔ یہ جو تم نے مزار شریف اور گنبد شریف اور دربار شریف اپنے بت بنائے ہوئے، یہ مورتیاں ہیں تمہاری، یہ بت پرستی ہے تمہاری، یہ شرک ہے۔ جمہوریت کا نظام بھی مشرکانہ ہے، پیری پیری اسلام میں نہیں ہے، عرس اور میلے نہیں ہیں، تعویذ گنڈے نہیں ہیں، واسطے وسیلے نہیں ہیں اسلام کے اندر۔ یہ سارے دوسرے مذہبوں کے اندر تو ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کے اندر نہیں ہے۔ پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس کے اوپر گواہ ہے، صحابہ اکرام کی ساری زندگیاں اسی کے اوپر گواہ ہیں، اسلامی تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ لیکن ہمارے ان مسلمان لیڈروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چاہے عسکری لیڈر ہوں، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں، سارے کے سارے۔ مفتی محمود صاحب نے حلوہ بانٹا تھا جا کے علی جوہری کی قبر کے اوپر، پروفیسر غفور چادر چڑھانے گئے تھے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر، بری سرکار، اور یہ سارے لگے ہوئے ہیں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار گزرا، مودودی گزرا، سب کے رابطے تھے شرک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، جو مر گئے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے گئے، لیکن جو زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے فوجی بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ بھائیو یہ بات ثابت ہے، اگر ایک گھوڑے کا پجاری جا کے گائے کے پجاری کو مارے گا تو وہ تو جہنم میں جائے گا، اور پھر دوسرا گائے کا پجاری اگر گھوڑے کے پجاری کو مارے گا تو بتاؤ یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ سوال ہے میرا آج پوری فوج سے، پورے افیسر سے، جیسیو سے، اور دوسرے انڈین سے بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندو یہاں یہ اتنے غصے کے اندر آ کے یہ سارا کچھ کر تو گزرو گے، لیکن وہاں ہمیشہ کی آگ میں کیسے رہو گے؟ مودی صاحب، اندرا گاندھی جہاں چلی گئی، راجیو گاندھی جہاں چلے گئے، تم نے بھی وہیں جانا ہے۔ اگر توبہ نہ کی، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اتنی بڑھ کے نہ مارو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، غور و فکر کرو اس کے اوپر۔